الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا وأصحابك يا نور الله. السلام عليك يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے بے حساب و سلام حضور صبر کونین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، مشائخ سادات کرام. میرے عزیز فاضل مولانا نواز صاحب نے آج کی اس تقریب صحیح کے لیے آپ کو فرمایا. اللہ بغیر کریم مولانا اور جتنے مہمان علماء تشریف فرما ہیں سب کے علم میں عمل میں عزت میں یہ مسافر کرتے ہوئے فرمایا. ابھی میری مختصر حاضری کے بعد ہمارے مہمان عالم دین خطیب اسلام مناظر اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد حمید قریشی صاحب پنڈی سے تشریف لائے ہیں. آپ حضرات کسی طرح محبت شوق عقیدت کے ساتھ علماء کی زیارت بھی کریں، ان کی گفتگو بھی سنیں. دنیا دار اپنے لیڈروں کے نعرے لگاتے ہیں، علماء رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے. آپ کے چلے جانے کے بعد دین کبھی لاوارث نہیں ہوا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک بڑھ کر اس دین کو وارث عطا فرمایا. کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں دین کے وارث موجود نہ ہوں. کبھی امام اعظم آ رہے ہیں، کبھی امام مالک آ رہے ہیں، کبھی امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں.
اور کبھی ولیوں کے بادشاہ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان کبھی اللہ داتا گنج بخش آ رہے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا کافر چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کے نور کو درجہ کمال تک پہنچائے۔ سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دیکھ کر کافر کو چڑ ہوتی ہے۔ کافر نے گستاخانہ خاکے بھی شائع کیے، گستاخانہ فلمیں بھی بنائی اسلام کی عظمت کو دبانے کے لیے، مگر قدرت نے جو اپنے محبوب پاک سے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے جان عالم تیرا ذکر ہم نے اونچا کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مصطفیٰ کی عظمتوں کو دبانے والے لوگوں پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے انہیں جھنجھوڑ کے بتایا، پاگل ہو تم، بے وقوف ہو تم، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا۔ فرمایا یہ پاگل قسم کے لوگ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو دبانا چاہتے ہیں، حرف غلط کی طرح بے نشان ہو جائیں گے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں رہے گا جب میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ اونچا ہو رہا ہو۔ ایک گورنر تھا جس نے گورنری کی آڑ میں مصطفیٰ کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے پنڈی کی سرزمین سے ایک مرد مجاہد کو کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے ہمارے شک۔ جو مہمان آ رہے ہیں وہ اس لیے بھی ہمارے واسطے انتہائی احترام کے لائق ہے کہ اس سرزمین سے آ رہے ہیں جہاں غازی جیسے پاک مرد اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے منصب کی آڑ میں ناموس رسالت پر انتہائی چھوٹے چھوٹے جملے بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نوابوں کا ذکر منبر رسول پر نہ کبھی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ جاگیرداروں کی باتیں یہاں نہیں ہوں گی، مگر سبحان اللہ اس گن مین نے کوئی 10 حج کیے ہیں، کوئی اس نے 100 عمرے کیے ہیں، اور وہ کسی شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، وہ کسی بہت بڑے کہنے آستانے کے سجادہ نشین کا بیٹا ہے، جی نہیں، اس بیچارے کی حیثیت یہ ہے وہ گن مین ہے، اس نے مصطفیٰ کی عزت کا پہرا دیا۔ آج حدیث پڑھانے والے محدثین مسند حدیث پر اس کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ جس طرح قدرت کو
اہل محبت کا اللہ اللہ کرنا بڑا پسند ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو اس شاکان رسول کا درود و سلام پڑھنا بڑا پسند ہے۔ قدرت کو مصطفیٰ کی عزت کا پہرا دینے کے لیے اگر تھا ہو تو وہ تھا بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ امت کس قدر خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں مصطفیٰ سے پیار کرنے والے لوگ پیدا فرمائے۔ میں جب اہل سنت و جماعت کے جوانوں کو دیکھتا ہوں سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا نام چون کے انگوٹھے آنکھوں سے لگا کے اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دے رہے ہیں، دل کو بھی قرار دے رہے ہیں۔ ہر عالم کا چہرہ زیارت کے لائق ہے، ہر سنی کا چہرہ زیارت کے لائق ہے۔ حضور کا ذکر سن کے جو خوش ہوتا ہے قدسی اس کے چہرے کی زیارت کر کے خوش ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کا ذکر سن کے جس کے چہرے کی رونق اڑ جائے اور جس کی پیشانی پہ پل پڑنے لگے، اللہ نے اس کے پٹ کٹنے کے لیے ممتاز قادری جیسے مجاہد پیدا فرمائے۔ حضور کا دین بھی رہے گا، ممتاز قادری بھی رہیں گے، مصطفیٰ کا دین رہے گا، علم و دین بھی آتے رہیں گے، سید کائنات کا دین رہے گا، اس دین کا پرچم بلند کرنے والے علماء اور محدثین بھی آتے رہیں گے۔ ایک جملہ مجھے یاد آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ فرمایا رب کے بعد میں سب سے بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد نوابوں کا نام نہیں لیا، جاگیرداروں اور گورنروں کا نام نہیں لیا، فرمایا میرے بعد سب سے بڑے سخی میری امت کے علماء ہیں۔ فرمایا میرے بعد میری امت کے علماء سب سے بڑے سخی ہیں۔ میں جب اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں قسم سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو مصطفیٰ کے علم کو دبا رہے ہیں، بظاہر وہ کتابیں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور بڑی تفسیریں بھی لکھی ہیں انہوں نے۔ جو مصطفیٰ کا علم دبا رہا ہو وہ بھلا وارث کس بات کا ہو سکتا ہے؟ وارث وہ ہے جو پہلے مصطفیٰ کا علم مانے پھر مصطفیٰ کے علم کا وارث بنے۔ پھر سخی کون ہے؟ سخی وہ ہے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چن کے یہ پیارے نعرے سنیوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو میں کبھی سوچتا ہوں مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعرے تکبیر بھی سنیوں کو دیا، نعرے رسالت بھی سنیوں کو عطا فرمایا، نعرے تحقیق بھی سنیوں کو عطا فرمایا، نعرے حیدری بھی سنیوں کے لیے، اور نعرے غوثیہ بھی۔ اللہ نے یہ سارے پیارے تعارف اہل سنت کو عطا فرمائے۔ سنی کتنا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے سنیوں کو کیسے بڑے بڑے رہبر و رہنما عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم سنیوں کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے داتا گنج بخش سنیوں کو عطا فرمائے۔ نجدی کو چڑ ہوتی ہے کہ خواجہ کیا ہوتا ہے اور داتا
امتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار نہیں دیا، خیر امت جن کو قرار نہیں دیا، اس امت میں ایک بزرگ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی آنکھ چمکن تو پہلے میں لے کے آنا۔ جناب بندہ جو خیر امت نہیں ہے، اگر اس کا دعویٰ اتنا بڑا ہے تو پھر غوث اعظم کی عظمت کا بھی اندازہ کرو، جن کا نانا نبیوں کا سلطان ہے، جن کے نانے پہ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل نہیں بلکہ پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اگر اس امت کا ولی اس شان کا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آتا ہوں، تو غوث اعظم بھی اگر 12 سال کے بعد اس بیڑے کو سطح آپ پہ لے آئے تو پھر اس میں حیرت میں گم ہونے کی بات کون سی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا بندہ جب میرے قریب آ جاتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ بظاہر آنکھ اس کی ہے لیکن اس میں جلوے ہمارے ہوتے ہیں، آنکھ اس کا ہے، ہم اس کے ہاتھ کو اپنی قدرت کا مظہر بنا لیتے ہیں۔ جب ولی کا ہاتھ حرکت میں آتا ہے تو سمجھو اللہ جل وعلا کریم نے اپنی قدرتوں کا مظہر بنا لیا ہے ولی کے دستے ولایت کو۔ غوث اعظم کی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، غوث کیا ہوتا ہے؟ غوث وہ ہے رب جسے کہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ حضرت سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ منبر پر کھڑے ہو گئے، زمانہ دیکھ رہا ہے، آپ نے قدم اٹھایا پھر پیچھے کھینچ لیا، پھر اٹھایا پھر پیچھے کھینچا۔ لوگوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا عبد القادر جیلانی کا قدم اٹھتا ہے زمین کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں، زمین سمٹ جاتی ہے، میں پھر اپنا پاؤں واپس کھینچ لیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں، فرمایا میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ وہ کتنا پیار کرتا ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے، اللہ غنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میں نہ سماؤں تو آسمانوں زمینوں میں نہ سماؤں، سما جاؤں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ میں قسم سے کہتا ہوں وہ دل وہ کسی نواب جاگیردار رئیس زادے کا دل نہیں، قدرت نے جس کو اپنے جلووں کے لیے قرارگاہ قرار دیا وہ دل غوث اعظم کا ہے، وہ دل مجدد الفسانی کا ہے، وہ امام محمد رضا کا دل ہے، وہ اعلیٰ حضرت شیر محمد کا دل ہے۔ قدرت نے جس کو کہا میں اس دل میں سما جاتا ہوں۔ اے تن رب سچے دا حجیرہ، اے تن رب سچے دا حجیرہ، وچ پا من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بہت کچھ ہے اس دل کے اندر، اسے صاف رکھنے کی ضرورت۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا ارشاد ہے میرے برتن سب سے ستھرے ہیں،
رب نے فرمایا میرے برتن سب سے پیارے ہیں، سب سے ستھرے ہیں، زمین پر میرے برتن ہیں۔ صحابہ بڑی حیرت سے یا رسول اللہ رب کے برتن؟ فرمایا ہاں وہ کریم کہہ رہا ہے زمین پر میرے برتن بڑے ہی پاک ہیں، بڑے ہی ستھرے ہیں، اور خبردار وہ میرے پاک لوگوں کے دل ہیں، پاک بندوں کے دل ہیں۔ یار میں اور آپ جب بازار جائیں پیسہ دیں تو برتن وہ خریدیں گے جو نظر میں جچے گا اور نفیس ہوگا، ستھرا برتن خریدیں گے۔ تو رب تعالیٰ جاگیرداروں کے دل نہیں خرید رہا، اللہ شیر محمد کا دل خرید ہے، اللہ تعالیٰ کرما والے پیر صاحب کا دل خرید ہے، اللہ تعالیٰ توسا شریف والوں کے دلوں کو خرید رہا ہے، سیال شریف کے بزرگوں کے دل رب نے اپنے برتن بنا لیے ہیں۔ ہم اپنے برتنوں میں دودھ پانی چائے ڈالتے ہیں، اللہ اپنے برتنوں میں اپنے پیاروں کا پیار ڈالتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، دین آیا، آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ آج یورپ کو چڑ ہو رہی ہے اور ان کو بڑی تنگی ہو رہی ہے کہ دین بڑھ رہا ہے، دین بڑھے گا اللہ کے فضل سے، بے شک بے شک، تمہاری عبادت گاہیں بک جائیں گی اور اللہ کے فضل سے وہاں مصطفیٰ کی امت کے مؤذن اذانیں پڑھیں گے۔ بے شک، آج یورپ میں عبادت گاہیں بک رہی ہیں، حضور کا دین بڑھتا چلا جا رہا ہے، شرق و غرب میں مصطفیٰ کا دین پہنچے گا۔ جو لوگ چاند پر گئے نا جب واپس آئے تو واپس آتے ہی ہم نے ایک سجدے میں گر گئے، سائنسدان آنکھیں کھل گئی، کسی نے کہا اوے تمہیں تو بھیجا تھا کہ یورپ والے بہت آگے نکل گئے ہیں، اس نے کہا میں قسم سے کہہ رہا ہوں مدینے والا آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے؟ اس نے کہا چاند پر میں دراڑ دیکھ کے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں چاند پر گیا ہوں، مجھے اس طرح لگا ہے جس طرح ایک ٹوٹے ہوئے پتھر کو جوڑ دیا جاتا ہے، جڑ تو وہ جاتا ہے، دراڑ ختم نہیں ہوتی، اس کے اوپر دراڑ پڑی ہوئی ہے، اور جو اذان ہم یہاں مسجد سے سنتے ہیں یہ اذان وہاں بھی سن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عدل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عدل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، واہ کیا جود و کرم، کس قدر نادان ہے وہ طبقہ جو ذکر مصطفیٰ دبانا چاہتا ہے۔ بے وقوفوں، غوث اعظم کا ذکر تو کوئی دبا نہیں سکا، داتا گنج بخش کا ذکر تو کوئی دبا نہیں سکا۔ ایک شخص نے کہا جی وہ گجرات کا چودھری ظہوری لائی بڑا نواب آدمی ہے، بیٹے کی شادی پر اس نے 40,000 غریبوں کو کھانا دیا۔ وہاں ایک عاشق بیٹھا ہوا تھا، کہا کس چھوٹے آدمی کا تم نے نام لیا ہے؟ 50,000 کو تو مصطفیٰ کا شہزادہ ہر روز لاہور میں کھانا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اللہ اکبر، دوستان ذوی احترام، یہ مہمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 رسالت رسالت، ہائے حیدری، علماء سنت، علماء سنت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے مہمان عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا محمد حنیف قریشی صاحب تشریف فرما ہوئے۔ آپ خیال فرمائیں، حضرت کوئی لاٹھی کے سہارے نہیں ہے، کوئی بزرگ بابا جی نہیں ہے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے عالم پورا ہوتا ہے تو علم جوان ہوتا ہے، عالم پورا ہوتا ہے تو علم جوان ہوتا ہے۔ یہ نوجوان ہے اور علم بھی جوان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے نجدی جو سمجھتے تھے کہ ہم سے بات کون کرے گا، اس نوجوان عالم دین نے امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے ساتھ ان کو بتایا مصطفیٰ کریم کی عزت کا پیرا کیسے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کے اس نوجوان عالم، ہمارے ساتھی دوست، ہر لحاظ سے ہمارے لیے قابل احترام، یہ اہل سنت و جماعت کے سچا اور سچا ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاد پر اہل سنت کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دو جملے عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، سنو، قدر کرو ان علماء کی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور روب عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خطاب کا میدان تو حضرت کا ہی ہے، لیکن میں ہم حاضری لگوانے والے، میں ویسے ایک ماٹھا سا مدرس ہوں، سوکے ایک دو سبق پڑھا کے بس اس طرح سے۔ سنی اتنا خوش نصیب ہے، اس قدر سعادت مند ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں دو وزنی چیزیں دی، میں قرآن دیا اور اپنی آل عطا فرمائی، قرآن دیا اور اپنی آل عطا فرمائی۔ سنی اتنا پیارا ہے، سنی کا دل اتنا ستھرا ہے، سنی کا دل اللہ کا برتن ہے، سنی قرآن بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے۔ قرآن اور ایک طبقہ وہ بڑا محبت کا اظہار کرتا ہے، ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندوں، داتا صاحب سے بڑا سید کون ہے بتائیں تو صحیح، غوث اعظم سے بڑا سید کون ہے؟ کیا وجہ ہے تمہارے ہاں غوث اعظم کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جھوٹ بول رہے ہو تم امت کے ساتھ کہ تم بڑے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو۔ اہل بیت سے محبت سنی ہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور مصطفیٰ کی آل کا پیار بھی دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ چنے ہوئے پاک لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور مصطفیٰ کی آل کی بارگاہ میں ہدیہ سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے چن کے یہ بزرگ، یہ پاک لوگ اللہ تعالیٰ نے سنیوں کو عطا فرمائے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے جائیں تو وہاں ایک بڑی خوبصورت عبارت لکھی ہوئی ہے جس کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر ہم چکا کیا بات، ابو بکر ہم چکا عمر در دوافے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کل ایمان پنجتن پاک سوا لاکھ نعرہ کتنا پیارا تعارف ہے، کتنا خوبصورت تعارف ہے۔ ابو بکر ایسے ہیں جیسے کعبہ، عمر ایسے ہیں جیسے طواف، عثمان ایسے ہیں جیسے زمزم، اور علی حج اکبر۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرا کہنے ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ داتا صاحب کا یہ تصرف اور فیضان ہے، سنیوں بھول نہ جانا ان ہستیوں کو جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی۔ کوئی کہے گا کہ میں فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوں، میں فلاں ادارے میں پڑھا ہوں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی وہاں پڑھے جہاں پڑھانے والے یورپ سے نہیں آیا، لوح محفوظ سے آیا ہے پڑھانے والے۔ اور لوگ کہتے ہیں مرید کو دیکھو تو شیخ نظر آتا ہے، شاگرد کو دیکھو تو استاد نظر آتا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے ابو بکر و عمر، عثمان و علی کو دیکھو مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیونکہ قریشی صاحب اپنا ایک خاص ذوق رکھتے ہیں سنانے کا بھی اور سننے کا بھی۔ ابو بکر ہم چکا ابو بکر ہم چکا عمر در طواف، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر، علی حج اکبر۔ میں کہتا ہوں وہ بڑا محروم ہے، حضور کی آل کا ذکر سنے تو اس کے دل میں چہرے بے چینی پیدا ہو، چہرے کے اوپر نقاہت سی اور پٹ ڈالے چہرے کے اوپر۔ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں جو کربلا میں حسین نے نیزے کی نوک پر بھی سنایا ہے، اس بات کا حسینی بنا ہوا ہے، قرآن سے چڑھ کھاتا ہے۔ پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہو پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہو پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ سید وہ ہے جو 40 سال کھڑے ہو کے اپنے رب کو قرآن سناتا رہا، کھڑے ہو کر اپنے رب کو جس نے قرآن سنایا ہے وہ سیدوں کے بادشاہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے پاک لوگ ہمیں عطا فرمائے۔ بے شک بے شک، حضور علیہ السلام نے فرمایا روحیں ازل میں لشکر کی طرح تھی، وہاں جن کا آپس میں پیار ہوا وہ پیار دنیا میں ٹوٹا نہیں، دنیا میں آ کے وہ پیار سلامت ہی رہا۔ ازل سے حضور کے پیاروں سے بھی پیار کرتے رہے ہیں، حضور کے پیاروں سے بھی پیار کرتے رہے ہیں۔ ہم نے کوئی یہاں آ کے نعرہ حیدری نہیں سیکھا، ہم ازل سے سیکھ کے آئے ہیں۔ ہم نے یہاں آ کے کوئی حضور کے یاروں سے پیار نہیں سیکھا، ان روحوں کا تعلق ازل میں رب نے بنا دیا، وہاں بھی پیار کر رہے تھے، یہاں بھی پیار کر رہے ہیں۔ اور میں ایک اور جملہ بھی عرض کیا کرتا ہوں،
ہم کوئی یہاں آ کے چشتی قادری نہیں بنے، اسی ازلاں دے قادری تے چشتی ہائے 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 سبحان اللہ قدرت نے ہمیں ازل سے چن لیا، یہ رسول پاک کا فیصلہ ہے، فرمایا روحیں لشکر کی طرح تھی، وہاں جن میں پیار ہوا وہ پیار دنیا میں آ کے بھی برقرار رہا، تو اللہ کے فضل سے ہم ازل سے پیار کرنے والے ہیں، ہائے ہائے اب تک یہ محبتوں کا سلسلہ سلامت رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ نئے کی خوبصورت انداز میں ہمارے محبوب نے سنیوں کی دلوں کی دھڑکن استاذ العلماء یادگار اسلاف شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا